बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो 2 सितंबर को ताजरों से ख़िताब किया था और उस ख़िताब में जो वादे वईद किए थे उन पर अमली काम शुरू होने के बाद एक तरफ तो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होता जा रहा है, सोने के रेट मुसलसल जो है वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा ज़मीनों पर कब्ज़ों के जो अहकाम सादिर फरमाए थे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, उसमें भी काफ़ी बेहतरी नज़र आई है और वो प्लाट्स और वो बिल्डिंग्स और वो मकानात जिन पर कब्ज़े थे वो भी रातों रात खाली हो चुके हैं और वो जो काबज़ीन थे वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। फिर इसके अलावा जो जिन इलाकों में गुज़श्ता कई सालों से पानी नहीं आ रहा था कराची में और वहाँ बड़े पैमाने पर पानी की चोरी का सिलसिला जारी था, उसमें भी कुछ बेहतरी नज़र आई है और बहुत से मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी आना भी शुरू हो गया है। तो अभी इस पर अमली काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन महज चंद मीटिंगों के बाद और चंद इजलासों के बाद ही कुछ बेहतरी के असरात नज़र आए। फिर नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता रोज़ DG नैब ने कराची में एक इजलास मुनक्कद किया था और उस इजलास में वफाकी इदारों के इंटेलिजेंस इदारों के अहम अफसरान ने भी शिरकत की थी और सिंध के जो थे अहम अफसरान इंटेलिजेंस के उनकी भी उस इजलास में शिरकत थी। और उस इजलास में जो फ़ैसले किए गए थे उन फ़ैसलों के मुताबिक कुछ अमली काम उन पर शुरू हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि DG KDA जनाब परवेज़ बलोच साहब को हटाकर उनकी जगह ताहिर हुसैन सांगी को DG इदारा तरक्यात कराची मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, जो परवेज़ बलोच साहब हैं उनकी तकर्री मोहम्मद अली बलोच थे, इससे कबल एक सुमरो साहब की तकरीर हुई थी और सुमरो साहब से कबल थे मोहम्मद अली शाह, बदनाम ज़माना मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने जो करप्शन के बादशाह कहलाते थे और सिस्टम का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। मोहम्मद अली शाह साहब को पूरी तरह से सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह की भी हिमायत हासिल थी, जो अब इस वक्त जिन्हें सेक्रेटरी सेहत मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा उन्हें बिलावल हाउस की भी सरपरस्ती हासिल थी। फिर ख़ास तौर पर वो साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के दस्ते राज बताए जाते थे। उन्होंने जिस तरह से मुबैना तौर पर KDA में करप्शन नित नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसकी वजह से उनकी जो शोहरत थी वो खासी ख़राब थी KDA में। और जो ही इस हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, मोहम्मद अली शाह एक तवील छुट्टियों पर चले गए। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि वो हुकूमत ख़त्म होने से 2 माह कबल भी अमेरिका गए थे छुट्टियों पर और वापस नहीं आ रहे थे, लेकिन सूबाई वज़ीर बल्दियात के बताया जाता है कि नासिर हुसैन शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर और उनकी रिक्वेस्ट पर वापस आए थे और उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि माहौल जो है वो हुकूमत जाने के बाद भी हमारे लिए बेहतर होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उनको पूरी यकीन दहानी कराई गई थी, जिसके बाद मोहम्मद अली शाह साहब वापस आ गए थे। लेकिन चूँकि माहौल एकदम तब्दील हो गया तो मोहम्मद अली शाह साहब इन दिनों बताया जाता है कि रूपोश हैं। और जो ही मोहम्मद अली शाह साहब ने DG KDA की हैसियत से चार्ज छोड़ा तो सेक्रेटरी बल्दियात की जानिब से एक ऑर्डर इशू हुआ था और उस ऑर्डर के मुतालिक बताया जाता है कि वो ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया था। उसमें माजी में एक DG KDA थे सुमरो साहब, उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन फौरी तौर पर 48 घंटों के अंदर अंदर फिर बताया जाता है कि अहमद बलोच साहब की जो तकरीर थी वो सैयद नासिर हुसैन शाह की ईमा पर सेक्रेटरी बल्दियात ने की थी। और फिर जब अहमद बलोच साहब जो DG KDA थे गुज़श्ता कई दिनों से, आज उनकी जगह पर ताहिर हुसैन सांगी को मुकर्रर किया गया है। तो चूँकि मोहम्मद अली शाह साहब भी उस सिस्टम का हिस्सा थे और जो सुमरो साहब की जो तैनाती हुई थी वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन परवेज़ बलोच साहब को जो लाया गया था वो उसी सिस्टम का हिस्सा थे जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने गुज़श्ता दिनों ताजरों से मीटिंग की थी और उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने का
اکھاڑ پھینکنے کے احکامات صادر فرمائے تھے اس وقت جو کور کمانڈر صاحب اس وقت اس میٹنگ میں موجود تھے. تو اس سسٹم کے جو لوگ تھے ان کو وہ محمد علی شاہ صاحب بھی گئے, اس کے بعد پھر پرویز بلوچ صاحب کو لایا گیا تھا, وہ بھی سسٹم کے حصہ تھے, ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. آج طاہر حسین سانگی صاحب کا جو ہے وہ تعیناتی ہوئی ہے. لیکن یہاں تو یہ سسٹم کے لوگوں کو اکھاڑ پھینکنے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن آج ایک جو افسوسناک اور بڑی حیرت انگیز طور پر جو تبدیلی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے, یاسین شر جو تھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے, وہ بھی سسٹم کا حصہ تھے, اور وہ ماضی کی حکومت تھی, اس میں نجم شاہ صاحب سیکرٹری بلدیات تھے, سید ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر بلدیات تھے. ان کی ایما پر یاسین شر صاحب کو لایا گیا تھا اور انہی کے دور میں تقرری ہوئی تھی. لیکن اب جو یاسین شر صاحب کو ہٹا کر اسحاق کھوڑو صاحب کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈی جی بنایا گیا ہے, تو اس پر بڑی پوری سندھ کے لوگوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہے, اور بڑی اس پر افسوس کا اس لیے اظہار کیا جا رہا ہے کہ کھوڑو صاحب جو ہیں, اسحاق کھوڑو صاحب بھی اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں, اور کئی ماہ تک وہ ڈی جی سندھ بلڈنگ اتھارٹی رہنے کے باوجود بھی وہ سسٹم کا حصہ تھے, اور وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکے تھے. تمام کے تمام جو اختیارات تھے ان سسٹم کے لوگوں کے پاس تھے. اور خاص طور پر آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سسٹم میں جو اہم کردار تھا وہ تھا جناب شہزاد آرائی صاحب کا, اور ایک تھے فیصل میمن. تو یہ دو بڑے مرکزی کردار تھے. انہیں اس وقت کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی پوری آشیرواد حاصل تھی. وہ اسحاق کھوڑو کی جگہ پر پورا سسٹم جو تھا کراچی کا وہ چلا رہے تھے. اس میں بدنام زمانہ جو افسران تھے ان کے ساتھی, لیکن انہی افسران نے پھر بعد میں ناصر حسین شاہ کے خلاف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اطراف میں بینر بھی آویزاں کیے اور ناصر شاہ کی گرفتاری کے مطالبات بھی کیے. تو جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں اس وقت جناب مبین جمانی صاحب سے لوگوں کو جو ہے وہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں, اور اسحاق کھوڑو صاحب کی تعیناتی کے بعد مایوسی اس لیے ہوئی ہے کہ جس سسٹم کو اکھاڑ پھینکنے کی باتیں کی جا رہی تھی, آرمی چیف صاحب نے جس سسٹم کو اکھاڑ پھینکنے کا کہ احکامات صادر فرمائے تھے, تو مبین جمانی صاحب نے ایک طرف تو ایک سسٹم کے آدمی کو نکالا, ڈی جی کے ڈی اے جناب پرویز بلوچ صاحب کو وہاں سے ہٹایا, لیکن دوسرے ادارے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے, اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے پیسے نے مبینہ طور پر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا, اور پھر بلوچستان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. مسلم لیگ نون کی جو بلوچستان کی حکومت تھی اس پیسے کے ذریعے مبینہ طور پر ان دونوں حکومتوں کا خاتمہ ہوا تھا. پھر سینٹ میں جو زرداری صاحب نے اپنی من پسند لوگوں کو منتخب کرانا تھا, تو یہ سب سارا سسٹم جو تھا یہ سسٹم کا پیسہ تھا, جس سسٹم کے پیسے نے پورے پاکستان میں سیاسی بھوچال پیدا کیا تھا. تو اس جگہ پر پھر ایک مرتبہ سسٹم کے اس اسحاق کھوڑو صاحب کو دوبارہ تعینات کیا گیا ہے, جس میں کی وجہ سے پورے جو نظام ہے یا پورا جو آرمی چیف کے احکامات ہیں ان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور اس سلسلے میں لوگوں میں تھوڑی سی مایوسی ضرور پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف تو آرمی چیف نے اس سسٹم کے خلاف کام کیا اور اس سسٹم کو اکھاڑ پھینکنے کی بات کی, لیکن پھر صوبائی وزیر بلدیات نے اسی سسٹم کے ایک شخص کو دوبارہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تعینات کر کے تھوڑا سا حکم عدولی ضرور کی ہے. ناظرین, ایک سسٹم تو یہ تھا جو ہمارے تاجروں نے اس سسٹم سے چیف آف دا آرمی سٹاف کو آگاہ کیا تھا, اور انہیں بتایا تھا کہ پورا صوبہ جو ہے ایک سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے, اور وہ سسٹم جو ہے سسٹم کی جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں کرپشن ذہن میں فوری طور پر کرپشن ذہن میں آتی ہے, اس لیے کہ تمام کرپٹ لوگوں کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا. پھر وہ سسٹم کے تحت جو رشوت لی جاتی ہے مبینہ طور پر وہ ایک جگہ جمع کی جاتی ہے. ایک بڑا عجیب سا سسٹم تھا, اور وہ تمام پیسے مختلف لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں. اچھا, وہ سسٹم جو ہے جس سسٹم کا خاتمے کی چیف آف دا آرمی سٹاف نے احکامات صادر فرمائے, وہ سسٹم صرف سندھ میں ہی نہیں تھا, کراچی میں ہی نہیں تھا, بلکہ اس سسٹم کے جو کارندے تھے وہ کینیڈا میں بھی موجود تھے, امریکہ میں بھی موجود تھے, دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر اس سسٹم کو چلا رہے تھے اور وہ سسٹم کا حصہ تھے. تو ایک سسٹم یہ تھا. دوسرا سسٹم جو ہے وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے چیف آف دا آرمی سٹاف کو مشورہ دیا ہے کہ ایک سسٹم تو وہ تھا جو آپ کو تاجروں نے بتایا, اس سسٹم کے خاتمے کے لیے آپ نے احکامات بھی صادر فرمائے, لیکن دوسرا سسٹم وہ ہے
جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، یہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور اگر جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کا سسٹم بھی کبھی اگر خاتمہ کیا جائے تو ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ان ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان وڈیروں کے خلاف، ان سرداروں کے خلاف، ان جو قوانین ہیں ان کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہے۔ غریبوں کے لیے قانون جو مختلف ہے، اور ان سرمایہ داروں کے لیے قوانین جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے، غریبوں کا قانون الگ اور مڈل کلاس کا قانون الگ اور پھر سرمایہ داروں کا نظام الگ، تو یہ اس سسٹم کو بھی اگر توڑا جائے اور اس سسٹم کا خاتمہ کر کے قانون کی حکمرانی اور قانون سب کے لیے ایک بنا دیا جائے تو پھر ملک ترقی کر سکتا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے فرمایا کہ اس سسٹم، جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو سسٹم ہے ہی کرپٹ، لیکن اس سسٹم میں بھی کرپشن بڑے پیمانے پر موجود ہے، اور اس سسٹم سے زیادہ یہ سسٹم خراب ہے جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر اس سسٹم کا خاتمہ کر دیا جائے، جس سسٹم کی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں یا جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، تو اس سسٹم کے خاتمے کے بعد وہ سسٹم آٹومیٹکلی ختم ہو سکتا ہے جس سسٹم کا خاتمہ آپ چاہتے ہیں یا ہمارے تاجر چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ان وڈیروں کو، ان سرمایہ داروں کو پارلیمنٹ میں جانے سے روکا جائے، اور اس سلسلے میں عوام اپنا مرکزی کردار ادا کریں، اور پھر اس سسٹم کے کرپٹ لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، ان کی دولت ان سے چھینی جائے، ان سے ان کی زمینیں چھینی جائیں، ان سے ان کی امارات لی جائے، اور اشرافیہ، ہمارے ملک کے اشرافیہ جو ہے جن کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، جن کو بجلی مفت دی جاتی ہے، سوئی گیس مفت دیا جاتا ہے، اور مختلف مرات ان کو حاصل ہیں، ان کی مرات واپس لے کر یہ تمام مرات جو ہیں غریبوں میں تقسیم کی جائیں، تو اس سسٹم کے نافذ ہونے سے اس سسٹم کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ملک جو ہے وہ جلد ترقی کر سکے گا۔ تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔